بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الناس من مسلم یتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنس الا ادخله اللہ الجنة بفضل رحمته ایاہم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں مگر اللہ اس پر اپنے فضل اور رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی کہ اگر کسی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو کہ بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، نابالغ ہوں، کم سنی کے عالم میں فوت ہو جائیں، تو ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیونکہ نابالغ بچوں کا اس لیے کہا گیا کہ جب چھوٹے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا صدمہ والدین کو زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، والدین کو بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا صدمہ شدید ہوتا ہے۔ تو صدمہ جب شدید ہوتا ہے تو اس پر پھر وہ صبر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے فوت ہونے پر والدین صبر کرتے ہیں۔ تو جب وہ صبر کرتے ہیں تو پھر اس صبر کے بدلے میں اللہ ان کو صدمہ بڑا ہے تو اللہ اجر بھی بڑا عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑا اجر کیا ہے کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، یعنی وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، وہ بچے بھی اور ان کے والدین بھی۔ عن ابی سعید ان النساء قلن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا یوما فوضعهن فقال ایما امرأة مات لها 3 من الولد کن لها حجابا من النار فقالت امرأة و2 قال و2۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی دن مختص کریں کہ جس دن میں آپ ہمیں واعظ و نصیحت کیا کریں، یعنی کہ کوئی ایسا دن عورتوں کے لیے رکھ لیں۔ یعنی مردوں کو، صحابہ اکرام کو تو آپ واعظ و نصیحت کرتے ہی ہیں، ان کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو کوئی ایک دن مقرر کر لیں جس دن میں آپ صرف عورتوں کو واعظ کیا کریں۔ فوضعهن، تو حضور نے ان کو واعظ کیا، یعنی تبلیغ کی، کوئی دن مقرر کرنے کے بعد ایک دن مقرر کیا، پھر ان کو واعظ و نصیحت کیا۔ تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فقال ایما امرأة مات لها 3 من الولد، فرمایا کہ جس عورت کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، کن لها حجابا من النار، تو اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو جہنم کی آگ سے والدین کے لیے ڈھال بنا دیتا ہے، یعنی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جہنم کی آگ اور والدین کے درمیان میں ایک حجاب بن جاتا ہے، ایک دیوار قائم ہو جاتی ہے، ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ یہ جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں یہ والدین کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہیں۔ تو ایک عورت نے عرض کیا، فقال امرأة و2، یہاں 3 کا ذکر ہے، پہلی روایت میں بھی 3 کا ذکر آیا کہ 3 بچے جس کے فوت ہو جائیں۔ تو جب عورتوں کو حضور نے واعظ فرمایا اور 3 نابالغ بچوں کا ذکر کیا تو ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ امام بخاری نے اس عورت کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن باقی روایات میں اس عورت کا نام آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں اس کا کیا ہوگا؟ یعنی جس کے 3 فوت ہو جائیں ظاہر ہے وہ تو جنت میں اولاد بھی جائے گی، والدین بھی جائیں گے،
تو 3 بچے فوت ہو جائیں تو جہنم کی آگ سے ڈال بھی بن جائیں گے، تو جس کے 2 فوت ہو جائیں وہ کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا قال و اسنان، جس کے 2 فوت ہو جائیں وہ بھی اس کے لیے جہنم سے ڈال بن جاتے ہیں، وہ بھی جہنم سے ڈال بن جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے، اس میں ہے کہ جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے، یعنی صحابہ اکرام کا انداز تکلم آپ دیکھیں کہ حضور جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو صحابہ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ حضور نے 3 کا ذکر کیا تو حضرت انس بن مالک کی والدہ نے 2 کا ذکر کیا کہ جس کے 2 فوت ہو جائیں اس کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو پھر ایک اور روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ آقا جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا جس کا 1 فوت ہو جائے وہ بھی اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ ذکر آیا ہے کہ یہ جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کم سنی کے عالم میں بلوغت کو نہیں پہنچتے، تو جب یہ فوت ہو جاتے ہیں قیامت والے دن یہ اللہ سے جھگڑا کریں گے، اور یہ جھگڑا ایسا نہیں ہوگا جیسے میں اور آپ لڑتے ہیں، ایسا جھگڑا نہیں ہوگا، یہ لاڈ و پیار کا جھگڑا ہوگا، ناز کا جھگڑا ہوگا۔ اللہ سے جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے والدین ہیں، ان کو بخش دے، جب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو آقا مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کا لڑنا جب دیکھے گا تو پھر اللہ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا، اپنی شان کے لائق اللہ مسکرائے گا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہارے والدین کو بھی بخش دیا۔ یعنی یہ جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ہمارے آقا رحمت للعالمین نے کسی کو مایوس نہیں رکھا، آقا نے ہر کسی کے لیے آقا نے خوشخبری چھوڑی ہے، ہر کسی کے لیے خوشخبری چھوڑی ہے۔ اچھا یہ بات ہو گئی، اس بات کا میں اہم نقطہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے بچے جو فوت ہو جائیں ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور اپنے والدین کو لے کر جائیں گے۔ کفار کے بچوں کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کفار کے بچوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی وہ بھی جنت میں جائیں گے کفار کے بچے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور بعض علماء ہیں جو خاموش ہیں اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں کہ سکوت اختیار کرو، کوئی فیصلہ ہم نہیں سنائیں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا کہ نہیں جائیں گے۔ لیکن میں چند روایات کوٹ کر کے لایا ہوں، یہ میں آپ کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تاکہ اس معاملے میں بھی ہمارا موقف جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جو کفار کے بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کا تو یہ حال ہے، کفار کے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، ایمان لانا ہے یا نہیں لانا۔ اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر ایمان لے آنا ہے تو پھر تو وہ جنتی ہیں، اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کافر ہی رہنا تھا، مسلمان نہیں ہونا تھا، تو پھر وہ جنتی نہیں ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ ایک اور روایت ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ دوزخ سے تمہیں مشرکین کے بچوں کی آوازیں سنا دے، یعنی مشرکین کے بچے ان کے ساتھ جہنم میں ہیں۔ سیدہ عائشہ سے حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جہنم سے ان بچوں کی آوازیں تمہیں سنا دے گا۔ امام طبرانی نے اس کو معجم اوسط میں ذکر کیا ہے اس روایت کو، اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی اولاد، یہ بڑی قابل توجہ روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ مشرکین کی اولاد یعنی کافروں کی اولاد جنت میں جنتیوں کی خادم ہوگی، خدمت کرنے والی ہوگی، یعنی کہ مشرکین کی اولاد جنت میں جنتیوں کی خدمت کرنے والی ہوگی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کے بارے میں پوچھا، یعنی سیدہ حتیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو کافروں کی اولاد ہے، معصوم بچے ہیں، ظاہر ہے وہ تو بے قصور ہیں نا، بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ بے گناہ ہوتے ہیں، بے قصور ہوتے ہیں، وہ ان کے والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بھی ہیں، اس میں اولاد کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو مشرکین کی اولاد ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ اپنے آبا کے ساتھ ہیں، دوزخ میں ہیں، یعنی اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ابوا و اجداد کے ساتھ دوزخ میں ہیں۔ کچھ وقت گزرا
تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ مشرکین کی اولاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نے وہی جملہ فرمایا جو میں نے عرض کر دیا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا عمل کرنا تھا، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا تو پھر تو وہ جنتی ہیں، اور اگر انہوں نے کافر ہی رہنا تھا تو پھر وہ جہنمی ہیں۔ جب اسلام مضبوط ہو گیا، مستحکم ہو گیا، تو پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کفار کے بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یعنی والدین کافر ہیں تو یہ والدین کا اپنا معاملہ ہے، بچے کم سنی کے عالم میں فوت ہو گئے تو اب والدین کے کفر کا بوجھ بچوں پر نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ بچے فطرت پر ہیں، فطرت یعنی وہ بچے مسلمان سمجھے جائیں گے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، یعنی کفار کے بچے بھی ان کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور آخری روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو کفار کے بچوں کو عذاب نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما دیا۔ یعنی اس قدر حضور رحمت للعالمین ہیں، اس قدر کریم ہیں امت پر، اس قدر مہربان ہیں کہ کفار کے بچوں کے لیے بھی حضور نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ جو کافروں کے بچے ہیں یہ تو بے گناہ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو ان کو ان کے والدین کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ کر۔ تو آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرما دیا۔ اس لیے حضرت انس بن مالک سے مرفوع روایت ہے، مرفوع روایت مطلب صحیح روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی اولاد جنت میں میری امت کی خدمت گار ہوگی، یعنی خدمت کریں گے، کفار کی اولاد مومنوں کی مسلمانوں کی جنت کے اندر خدمت کریں گے، خدمت گار ہوگی۔ تو یہ سارا معاملہ آپ احباب کے سامنے رکھ دیا۔ مسلمانوں کے جو بچے فوت ہوتے ہیں وہ تو ان کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو کفار کے جو بچے فوت ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بخش دے گا، کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ پھر جنت میں جنتیوں کی خدمت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔